السلام علیکم، میں ہوں زمان صافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی 7ویں قسط۔ 1958 میں پاکستان کا پہلا ملک گیر مارشاء اللہ لگا اور ایوب خان پاکستان کے سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جو برملا کہتے تھے کہ عوام ابھی اتنی باشعور نہیں ہوئی کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ جمہوریت اور سیاستدانوں سے ان کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایبڈو اور پراڈا جیسے بدنام زمانہ قوانین بنائے۔ ان قوانین کے تحت 7,000 سیاستدان 7 سال کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ نااہل قرار دیے جانے والے سیاستدانوں میں سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی اور فیروز خان نون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے ملک دشمنی اور کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کسی سیاستدان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کر برطرف کیا جاتا ہے یا اسے سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے کہ گزرے تھے ہم جہاں سے۔ سیاستدانوں پر کرپشن اور نااہل کرنے کے بعد ایوب خان نے اپنی مرضی کا ایک آئین تشکیل دیا اور 1965 میں اسی آئین کے تحت انتخابات کا اعلان کر دیا۔ خود پسندی اور اقتدار کا ہوس دیکھیے کہ جنرل ایوب خان پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے اور وہ خود صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں آ گئے۔ ان کے مقابلے کے لیے میدان میں اب کوئی سیاستدان نہیں بچا تھا کیونکہ تمام بڑے سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر نااہل کیا جا چکا تھا۔ اس وقت اپوزیشن بری طرح تقسیم تھی اور ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ عوام میں بہت مقبول ہیں اور بآسانی جیت جائیں گے۔ ایسے میں تقسیم شدہ اپوزیشن نے ایک شاندار پتہ کھیلا۔ انہوں نے متفقہ طور پر محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں کھڑا کر دیا۔ ان حالات میں وہ پاکستان کی واحد امید تھی۔ جنرل ایوب خان محترمہ فاطمہ جناح سے خوفزدہ تھے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں محترمہ فاطمہ جناح کو پذیرائی ملنا یقینی بات تھی، لیکن ایوب خان نے صحت مند مقابلے کے بجائے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کردار کشی کی گھٹیا مہم شروع کروا دی۔ بانی پاکستان کی بہن کو بھارتی ایجنٹ اور غدار کہا گیا۔ 1965 کے یہ متنازع ترین انتخابات ہوئے اور کھلی دھاندلی کے نتیجے میں ایوب خان جیت گئے۔ اتنی بڑی ناانصافی نے ایوب خان کو عوام کی نظروں سے گرا دیا۔ ایوب خان کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے۔ سڑکوں اور چوراہوں پر ایوب خان کے خلاف مختلف نعرے لگنے لگے۔ اسی دوران دو ایسے واقعات ہوئے جن سے ملک کی معاشی حالات ڈاواڈول ہو گئی اور ایوب خان کو بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچا۔ ایک واقعہ تو 1965 کے جنگ ستمبر کا تھا جس میں پاکستان نے بھارت کے حملے کا بھرپور اور کامیاب دفاع کیا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ پاکستان سے ناراض ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان سے امریکہ کا معاہدہ تھا کہ پاکستان امریکی ہتھیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے جنگ میں پاکستان نے اپنی پوری طاقت بھارت کے خلاف استعمال کی جو پاکستان کا حق بھی تھا، لیکن اس سے امریکی امداد بند ہو گئی۔ دوسرا معاہدہ تاشکنت تھا جس میں جنرل ایوب خان کے خلاف یہ تاثر پھیل گیا کہ انہوں نے بھارت کے خلاف جیتی جنگ ستمبر مذاکرات کی میز پر ہار دی۔ یہ دو واقعات اور محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی ایوبی اقتدار کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے اور سرعام جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، لیکن بھٹو نے جب حالات بدلتے دیکھے تو انہوں نے وہی کیا جو طاقت کی کھیل میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایوب کے خلاف بھڑکی ہوئی عوامی جذبات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پاکستان کی پہلی عوامی جماعت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور مغربی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ 1969 میں جب صدر ایوب خان کے خلاف عوامی مزاحمت بے قابو ہو گئی تو آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ ایوب خان نے پاکستان پر 10 سال 6 ماہ حکومت کی۔ یہ 10 سال پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین سال تھے۔ ان برسوں میں ابتدائی طور پر پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہوا جن کے چند مثبت نتائج بھی نکلے۔ امریکی مدد سے پاکستان نے پہلی بار منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیمز کا آغاز کیا، صنعتوں اور زراعت کو فروغ دیا، پاک فوج مضبوط ہوئی اور پاکستان پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوا۔ بینکنگ سیکٹر پروان چڑھا اور چین سے بھی تعلقات بہتر بنائے گئے۔ لیکن ایوب خان کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی
کہ ان کے دور میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں دوریاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ محض 3 سال بعد ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایوب خان نے امریکی امداد سے پاکستان کی انڈسٹری کو ترقی تو دی، لیکن اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوری سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی امداد کے سہارے ہونے والی ترقی امریکی امداد کے خاتمے پر ختم ہو گئی۔ منگلا ڈیم تو مکمل ہو گیا، لیکن تربیلا ڈیم کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ تربیلا ڈیم بعد میں بھٹو کے دور میں مکمل ہوا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ پاکستان کیسے ٹوٹا، پاکستان کو کس نے توڑا، پاکستان توڑنے کے ذمہ دار فوجی جرنیل تھے یا سیاستدان، یہ سب اگلی قسط میں دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے تو تاریخ ضرور بدلے گی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔